بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام حاضرین مجلس کو، تمام بزرگوں کو، تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو نیا ہجری سال مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم 1423 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ گویا آقا کریم کی ہجرت کو 1423 سال بیت چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ نیا سال برکتوں والا بنائے، ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم پر سے اپنی بلاؤں کا خاتمہ فرمائے، ہم پر اپنا خاص و خاص کرم فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا جناب نوید بھائی کو کہ آج اس سال کے آغاز پر اس محفل پاک کا اہتمام گھر پر ہوا۔ ہر مہینے محفل ہوتی ہے اور جو حضرات جو احباب ہر مہینے شرکت کرتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کچھ دروس سے جو درس قرآن کا جو اہتمام شروع کیا ہے اس میں پہلے پارے کے بجائے ہم تیسرے پارے کی جو آخری آیات ہیں وہاں سے درس لے رہے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اکثر نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جو آیات ہم تلاوت کرتے ہیں اگر ان کے معنی اور مفہوم بھی اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو پھر تلاوت کا مزہ بھی آئے گا اور نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو الحمدللہ جو گزشتہ دروس ہوئے ان میں سورہ فاتحہ، سورہ ناس و فلق، سورہ لحب اور سورہ نصر، یہ 5 سورتیں مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے، اس کی مختصر تفسیر ہوگی، اور اگر وقت ہوا، وقت اجازت دی تو انشاءاللہ سورہ کوثر کی طرف بھی جائیں گے۔ سورہ کافرون مکی سورت ہے، اور اس سورہ پاک کا جو شان نزول ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ ہم پڑھتے ہیں اکثر، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے، اور چونکہ مکی صورت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو شروع کا وہ دور تھا کہ جب بہت مشکلات ہوئی، بہت مصیبتیں ہوئی، کفار نے بڑے مسئلے کھڑے کیے، پروپیگنڈے بھی کیے، روکا بھی، پتھر بھی برسائے، مگر اسلام میں پھیلتا جا رہا تھا، اسلام کا فروغ جاری تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام رک نہیں رہا تو ان کا ایک فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش فرمائی، ایک پیشکش کی۔ اب پیشکش کیا تھی؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ایک مہینے ہم آپ کی جو معبود ہیں ان کی عبادت کریں؟ جو ایک مہینے آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اچھا چلیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تو ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا میں ایک دن بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو تعظیم سے ہاتھ لگا دیں، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو یہاں سے جا سکتے ہو لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شان نزول ہے جس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافروں، یا ایھا الکافرون۔ ہم کلام پاک میں اکثر پڑھتے نا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے،
कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। यहाँ पर दो नुक्ते बड़े अहम हैं, वो उसका तस्करा करके इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। अक्सर लोग हमें गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। बात यह है कि जो चीज कलाम पाक में लिखी भी हो उससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। काफिर को काफिर कहना है, किसको काफिर नहीं कहना? मुसलमान को काफिर नहीं कहना, मुसलमान को मुशरिक नहीं कहना, उस पर शिर्क के फतवे नहीं लगाना। लेकिन अगर कोई वाज़ेह तौर पर काफिर हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, महबूब आप फरमा दीजिए है काफिर हो। और देखिए यहाँ पर प्यारे आका की शान ऐसी है कि उन्हें तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर महफूज किया गया। आप तो सबसे मोहब्बत से बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद भी फरमा सकता था या अय्युहल काफिरून, लेकिन ये नहीं फरमाया। फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए, ताकि हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का हो, जुबान आका करीम की हो, लेकिन हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का हो। ए काफिरो, फिर आगे क्या बयान होता है? ला आबुदु मा ताबुदून, ला आबुदु मैं उसकी इबादत नहीं करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं उसको नहीं पूछता जिसको तुम पूछते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। फिर आगे शाह फरमाता है अल्लाह, या नबी फरमाइए वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करोगे। ये देखिए, ये फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन बता दी उन कुफार के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मुस्तकबिल की खबर दे दी, वला अना आबिदुम, और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करोगे। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा। और इसका इस आयत मुबारका का इख्तिताम अल्लाह फरमाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरे लिए मेरा दीन है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मैं दीन के रास्ते पर होकर जन्नत में जाऊंगा, तुम दीन से दूर होकर जहन्नुम में जाओगे। मेरे लिए कामयाबियां हैं, तुम्हारे लिए बर्बादियां हैं। और यही दो रास्ते हैं, या तो ईमान का रास्ता है या ईमान से दूर होने का रास्ता है, या तो हक है या फिर गुमराही है। और यही दो रास्ते थे कि जिन दो रास्तों पे एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन थे और एक तरफ यजीद था। एक तरफ हक था और एक तरफ हक से दूरी थी। अक्सर लोग जब हम तस्करा इमाम हुसैन करते हैं तो बड़े बड़े फलसफी है ना, बड़े बड़े लोगों के पास दिमाग है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये आपने इसको ईमानी रंग जरूर दिया, लेकिन ये दो शहजादों की जंग थी, ये तो इक्तदार की जंग थी, ये तो तख्त और ताज की जंग थी। अरे हम ये कहते हैं कि इक्तदार की जंग वो लड़ता है जिसको इक्तदार की ख्वाहिश होती है, इक्तदार की जंग वो लड़ता है जिसके पास इक्तदार नहीं होता, ख्वाहिश होती है। अरे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया, उन्हें दुनिया की तरफ हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है, और जिनके पास जन्नत की सरदारी हो, ये दुनिया की सरदारी उनके लिए क्या माने रखती? तो फिर ये था क्या ये वाकई जंग थी? अरे अगर जंग होती, इक्तदार की जंग होती, तो इमाम हुसैन भी लश्कर जरा लेकर निकलते, अपने 72 नफूस के साथ नहीं जाते, अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं जाते। अरे उन्हें तो पहले ही पता था, उन्हें तो मालूम था कि मैंने शहीद होना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो अननोन हो, जो कि पता नहीं हो। आपके बचपन में ये चीज मशहूर हो गई थी। आका करीम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उम्मुल मोमिनीन को एक मट्टी दी थी, फरमाया इस मट्टी को किसी बोतल में रख दो, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो।
آقا کریم کے علم کی شان ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس وقت میرا بیٹا شہید ہوگا اس وقت عمر مومنین نظر جو کہ سلمہ آیات ہوگی. آقا کریم جو لوگ آقا کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ارے ہم آقا کی شان بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر بات میں آقا کی شان نکلتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اور اقتدار کی جنگ دو ہم پلاؤں میں ہوتی ہے. اور امام حسین و یزید کا کوئی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امام حسین وہ شہزادے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں آنکھ کھولی، اور یزید دمشق کی گلیوں میں پیدا ہوا. یزید کی جو قرب و جوار میں لوگ تھے وہ اوباش تھے، اور آقا کریم نے اپنی گود میں حسین کو پالا. یزید فسق و فجور میں مشہور تھا، یہ سب جانتے تھے کہ وہ فاسق بھی ہے اور فاجر بھی. اور حضرت امام حسین کی تو کبھی کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ارے عام نمازیں تو چھوڑو، وہ جو کربلا میں نمازیں تھی وہ بھی قضا نہیں ہوئی. عام نمازیں تو قضا ہو جائے تو انسان ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ارے سامنے جنگ ہے، سامنے لشکر ہے، تیار ہے گردن اتارنے پر، کہتے ہیں حسین کو ایک سجدہ تو کرنے دو، حسین کو ایک سجدہ تو کرنے دو کہ شاید یہ سجدہ مقبول ہو جائے. تو یہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں، اور جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور ایک فاسق و فاجر کی بیعت میں کر لوں یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے لیے یہ ممکن تھا کہ آپ سر دے دیتے، لیکن آپ نے ہاتھ دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ ہاتھ دے نہیں سکتے تھے، آپ نے سر دیتے. تو یہاں پر جو سورہ کافرون کا جو اختتامی جو آیت ہے، لکم دینکم ولی الدین، کہ ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے. لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہم اسے سمجھائیں گے نہیں. یہاں پر مفہوم صرف یہ ہے کہ اگر کوئی فسق و فجور میں اتنا راسخ ہو جائے، شرک میں اتنا راسخ ہو جائے کہ آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ محبوب آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد یہ اگر فسق و فجور کرتے تو یہ ان کی مرضی. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. اور آقا نے جو پیغام پہنچایا، کچھ وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی سورت مبارکہ کا بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو سورت مبارکہ چونکہ بہت مختصر سورت ہے اس لیے میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کور کر لیں. قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، الفاظ کے حساب سے سب سے مختصر سورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے حساب سے یہ ایک سمندر ہے. سورہ کوثر. اس سے سورہ مبارکہ کا بھی شان نزول بہت عام ہے، بہت خوبصورت ہے، اور جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی. آقا کریم کے دو صاحبزادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا. ایک صاحبزادے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے نواسے پر قربان کر دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا تو آپ اپنے صاحبزادے ابراہیم کو رکھ لیں یا پھر آپ اپنے نواسے حسین کو رکھ لیں، کسی ایک کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. آقا فرماتے ہیں میں نے حسین کو رکھا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. حضرت قاسم جو کہ آقا کریم کے ایک اور صاحبزادے جب آپ کا انتقال ہوا تو جو وہاں پر کفار تھے
انہوں نے پہلے تو بہت کوشش کی تھی کہ دین کو کسی طرح سے روکا جائے، ہر کوشش کر لی، لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو گئی تب انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو ختم ہو گئی، لہذا اب یہ جو دین ہے یہ وقتی دین ہے، یہ دین ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، یہ بے نشان ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کوئی اگر پیارے آقا کی شان میں جو گستاخی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب سکتے ہیں. ہم نے پچھلی ایک صورت میں سنا تھا نا، جب ابو لہب نے توہین کی اور کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارک نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب بتا، ابھی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اسی طرح جب ایک کافر نے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس سورہ مبارکہ میں اس کو اس کی اصلیت کھول دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کوئی آقا کریم کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کرتے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلانا چاہتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی کوئی بات کرے کہ جس میں توہین کا شائبہ بھی ہو، صحابہ کرام بیٹھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ صحابیوں میرے محبوب کو رائنا نہ کہنا، کیونکہ اس رائنا سے جو منافق ہے وہ کوئی توہین ہمیں اس بات کرتے ہیں، لہذا تمہاری نیت تو صحیح ہے لیکن چونکہ اس ایک لفظ میں توہین نکلتی ہے لہذا یہ لفظ ہی ختم کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی بات سنی تو اپنے پیارے محبوب کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا اس ایک آیت مبارکہ پر مفسر کریم نے کتابیں لکھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بڑی مختصر صورت ہے لیکن یہ معنی اور مفہوم کا ایک سمندر ہے. اس میں نعتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کلام لکھے ہوئے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. ہر رسول کو عطا نہیں کی، ہر نبی کو عطا نہیں کی. یہ جو عطا ہے یہ رسالت کے ساتھ نہیں ہے، یہ نبوت کے ساتھ نہیں ہے، اے محمد یہ آپ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا عطا کی؟ آپ کو کوثر عطا. اب یہاں پر اس کوثر پہ بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے تفسیریں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ کوثر ہے یہ ایک جنت کا ایک نہر ہے جس کے ارد گرد سونے ہوں گے، جس کے اندر مونگے ہوں گے، موتی ہوں گے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ سفید ہوگا. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ کوثر جو ہے وہ ایک حوض ہے جس کے ارد گرد اتنے پانی ہوں گے، سونے اور اتنے پیالے ہوں گے کہ جتنے ستارے ہیں، اور ہر مومن اس حوض سے پانی پیے گا. اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا اس کو آقا کریم اپنے دست مبارک سے پانی پلائے گا. لیکن وہ ہوگا کون؟ وہ ہوگا جو یہ کہے گا میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے رسول اللہ. وہ ہوگا جو آقا کریم کی شان میں نعتیں پڑھتا ہوگا، جو آقا کریم کی اطاعت کرتا ہوگا، جو آقا کریم کی فرما برداری کرتا ہوگا، جو آقا کریم کا غلام بن گیا ہوگا، وہی ہوگا جس کو آقا کریم اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں اگلی جو نشست ہوگی اس میں بھی میں کنٹینیو کروں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بہت اہم صورت ہے، بس اس کی تھوڑی سی آپ کو میں تفصیل کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو محبوب آپ اس شکرانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں.
مفسرین کا فرماتے ہیں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا بقرہ عید پر، عید الاضحیٰ پر، اس کی واجبیت جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز بھی پڑھیں، فصلی لربک وانحر، اور قربانی بھی دیں، انا شانئک هو الابتر، اور جو آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل رہے. یہ آپ کے دشمن کہتے ہیں نا کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا دشمن بے نسل رہے گا اور آپ کا نام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ. وہ کہتے تھے کہ آپ کے بیٹا نہیں ہوگا، اور نام تو بیٹوں سے چلتا ہے. آقا کریم کی شان یہ کہ آپ کا نام بیٹی سے چلتا ہے، اور بیٹی کے بعد نوازوں سے چلتا ہے، اور نوازوں میں بھی سارے کے سارے مرد کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، صرف ایک امام زین العابدین بچتے ہیں، اور ایک امام زین العابدین سے تمام سیدوں کا گھرانہ چلتا ہے. تو کہ یہ سمجھے کہ اگر لڑکا نہیں ہوگا تو نسل نہیں چلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ارے وہ تو بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کی بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر ماں کی بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بغیر بیٹے کے شانوں کو بڑھا کر جاتا ہے. تو پیارے آقا کی شان بڑھتی رہتی ہے. ہر درود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا نام آتا ہے، سلام میں نام آتا ہے، اذان میں نام آتا ہے، نماز میں نام آتا ہے. ارے ان کا تو نام آتا ہی آتا ہے، ان کے نوازوں کا نام بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہر گزرتے سال کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ذکر کم ہو جائے، یہ ذکر ختم ہو جائے، لیکن یہ وہ ذکر ہے جو کہ بڑھتا ہی رہتا ہے. آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ ذکر کیوں بڑھتا ہے اور ہم ان کے ایام کیوں مناتے ہیں. تو ہم اللہ والوں کے ایام مناتے ہیں، ہم ان کے ایام مناتے ہیں کہ جو اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق کا دن یوں مناتے ہیں کہ آپ آقا کریم سے محبت فرماتے ہیں. ہم حضرت عمر فاروق کا دن یوں مناتے ہیں کہ وہ بھی آقا کریم سے محبت فرماتے تھے. ہم حضرت عثمان غنی کا دن یوں مناتے ہیں کہ آپ بھی آقا کریم سے محبت فرماتے ہیں. ہم حضرت علی مرتضیٰ کا دن بھی مناتے ہیں کیونکہ آپ بھی آقا کریم سے محبت فرماتے ہیں. لیکن ہم حضرت امام حسن امام حسین کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ پیارے آقا ان سے محبت فرماتے ہیں. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی. تو جیسے آقا کریم کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ویسے آقا کریم کے نمازوں کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، جو دشمن ہے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پیارے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.